میں رئیس ہوں نہ امیر ہوں نہ میں بادشاہ نہ وزیر ہوں. در مصطفیٰ ہے میری سلطنت، در مصطفیٰ ہے میری سلطنت، اس سلطنت کی میں فقیر ہوں. اور اس کتاب سے مجھ کو سب سے بڑا فائدہ یہ ملا کہ میرے سینوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور زیادہ بڑھ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے اوپر سے، آپ کے زواج زندگی کے اوپر سے جو اعتراضات وغیرہ آئے دن لوگ کرتے رہتے ہیں، وہ سارے اشکالات کا دفع جو ہے اس کتاب کے ذریعے سے کر دے گیا. اور بہت ہی اچھی ڈھنگ سے اس کمپٹیشن میں جو ہے کہنا چاہیے اس کو ہم نے ہمارا مطلب اسلام اس بات کی چھوٹ دیتا ہے کہ اسلام میں خواتین کو شادی کے بعد کی تعلیم حاصل کرنا چاہیے پردے میں رہ کر. اسلام عورت کو عزت اور احترام فراہم کرتا ہے. عورت پردے میں رہ کر بھی تعلیم حاصل کرتی ہے. It was very auspicious for us that we attended this program and we learned many things from this day. Not only just we got theoretical knowledge, but also it has changed some of our life, not much, but some of our life it was changed by this. آداب ناظرین، نیوز 41 مالیگاؤں میں آپ کا استقبال ہے. میں ہوں آج آپ کے ساتھ نعمان انصاری. آج بڑی مالیگاؤں ہائی اسکول میں سیرت کوئز کمپٹیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں مالیگاؤں شہر کے مختلف اسکولوں کی کئی بچیوں نے یہاں پر حصہ لیا. تقریباً 2700 طلباء و طالبات نے حصہ لیا اور اس میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا. اس تعلق سے آج ہم ان بچیوں سے بات کریں گے کہ سیرت کوئز کی کتاب کو لے کر اور انہوں نے اس کتاب اور اس امتحان سے کیا تعلیم حاصل کی ہے، اس تعلق سے ہم آج ان سے بات کریں گے. آپ کا کیا نام ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Raheen Anis Ahmed. I am here from Newer English Medium School and Madrasa Tahfidh al-Quran al-Banat. I study in 10th standard and I am also the student of Hifz class. اس کتاب سے آپ نے کیا سیکھا؟ کوئز کمپٹیشن. یہ کتاب ایک مکمل نظام زندگی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری مکمل نظام زندگی تھی. اس کے ہر شعبے میں ہر شعبے میں احتساب نفس اور احتساب کائنات کا ورد تھا. ہر ایک سوال سے ہمیں کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے ملتا، جو ہمارے لیے ایک نئی چیز ہوتی، جو ایسی چیز ہوتی جو ہمیں کبھی اور کسی نے بتائی ہی نہیں ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہت حسین اور جمیل تھی واقعی میں. اچھا، کیا حجاب مسلم بچیوں اور خواتین کو تعلیم حاصل کرنے سے روکتا ہے؟ ایسا کیونکہ دیگر قوم کے لوگوں کا مسلم قوم کے اوپر الزام ہے، خاص طور سے خواتین کو ایسا کہا جاتا ہے کہ انہیں تعلیم حاصل کرنے سے روک دیا جاتا ہے. کیا کہیں گی آپ اس پر؟ نہیں، بالکل نہیں. آپ حجاب تعلیم کو بالکل نہیں روکتا ہے، کیونکہ حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت میں جب کوئی لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تھا، اس وقت وہ حافظ قرآن تھی، اور بلکہ وہ لکھنا پڑھنا بھی جانتی تھی. حضرت عائشہ بھی کئی شعبے میں بہت اول رہی ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت اول رہی ہیں. آپ اگر مجھے جانتے ہوں گے تو میں پہلے ہی آپ کے پاس انٹرویو دے چکی ہوں. میں ایک کراٹے گرل ہوں، میں بھی حجاب لگاتی ہوں. میں اس سے پہلے بھی حجاب میں انٹرویو دی تھی. تو بالکل میرے حساب سے اور ان اکارڈنس وتھ مائی تھاٹس اٹس فالس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 11 نکاح کیے. اس تعلق سے انہوں نے یہ نکاح کیوں کیا؟ آپ کیا کچھ کہہ سکتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نکاح اسلام اور دین کو پھیلانے کے لیے، کچھ نکاح دل جوئی کے سبب کیے. جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے یہ نکاح اس لیے کیا تھا کہ وہ بہت ذہین تھی، تو وہ تعلیمی تربیت کو بڑھاوا دے رہی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت عزیز حضرت ابو بکر صدیق تھے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ساتھ دیا تھا. تو ان کے دل جوئی کے لیے انہوں نے وہ نکاح کیے. حضرت خدیجہ سے انہوں نے یہ نکاح حضرت خدیجہ نے ان سے یہ نکاح امانت داری اور سچائی کے سبب پہ کیا تھا. اور بعد نکاح، ہر ایک نکاح کسی نہ کسی اور کبھی اہم مقصد اہم مقصد سے ہوا تھا. اور بعد نکاح ایسے تھے جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قبائل تھے وہاں پر اسلام نہیں تھا، لیکن ان کے گھر کی بیٹی یہاں آنے سے پھر وہ رشتہ داری بن گئی، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی تمام عداوتوں کو ختم کر دیا اور انہوں نے اسلام کو قبول کرا اور اس میں آگے بڑھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت مبارکہ سے ہمیں بہت کچھ ملا ہے، نہ کہ صرف تعلیمی ہمیں صرف اضافہ ہوا ہے معلومات میں، بلکہ ہماری عملی زندگی میں برتاؤ چینج ہوا ہے. لائک
not only the textual and theoretical languages, but also the practical knowledges we got, like how they were fighting, how they were being at the time of droughts and all. It was very like adorable. That's out of our imagination. It was out of blue. Like we can't do that now in a time. If we study that book, we get know that we are not proper Muslim. We need to enhance our personality, then we will be the proper Muslims. I greatly present my gratitude toward the Rahman Foundation, that they have made this Sirah quiz competition, and they have made us to delve in the Sirah Mubarakah. And also I want to thank I want to thank Mr. Qari Zubair Usmani Sahab, یہ ہیں ہمارے مدرسہ تحفیظ القرآن کے سرپرست، ناظم اعلیٰ ہے یہ. میں ان کا بہت اور ہمارے مدرسے کے سرپرست ادریس ملی قاسمی صاحب کا بھی شکریہ کرتی ہوں کہ ہمارے لیے ان اپارچونیٹیز کو انہوں نے اویلیبل کیا کہ ہم دوسری اسکولوں میں جائیں، دوسری جگہ پر جائیں اور ہم ان چیزوں سے روشناس ہو سکیں. میں بہت شکر گزار ہوں ان لوگوں کا. اینڈ آلسو آئی وانٹ ٹو تھینک رحمان فاؤنڈیشن اگین اینڈ اگین. دیٹس یور may Allah bless you and keep you always bestowing his mercy on you. Thank you. حدیقہ بنت اشفاق ہے. میں مدرسہ پڑھتی ہوں، پنچم جماعت دورہ حدیث کی طالب ہوں. رحمان فاؤنڈیشن کی طرف سے جو یہ سیرت کوئز کا کمپٹیشن رکھا گیا ہے، اس کے لحاظ سے ہم نے جو یہ کتاب جو شائع کی گئی ہے، ہمیں بہت ساری معلومات اس کے ذریعے سے ملی ہیں، اور ہم جو ہے دل خیر مقدم کرتے ہیں اس کمپٹیشن کا. رحمان فاؤنڈیشن کے جو سرپرست حضرت والا جو سجاد نعمانی صاحب جو ہیں، خلیل الرحمان سجاد نعمانی صاحب، ہم ان کے بھی تہ دل سے جو ہے مشکور ہیں، ہم اور ہمارا مدرسہ. اور ماشاءاللہ ہمارے مدرسے سے بھاری تعداد 250 کے قریب بچیوں نے اس میں شرکت کر کے جو ہے اس کمپٹیشن میں حصہ لیا ہے. اور جو ہے یہ کتاب جو سیرت کوئز کی جو شائع کی گئی ہے، اس میں بہت ساری معلومات ہمیں ایسی ملی جو ہمیں اس سے پہلے نہیں معلوم تھی. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اور آپ کے شان میں جو گستاخیاں ہو رہی ہیں، جو گستاخان رسول آئے دن کھڑے ہوتے ہیں، کچھ مسلمان بھی ہوتے ہیں جن کے ذہنوں میں صحیح سے جو ہے اسلام کے متعلق صاف صاف واضح ان کی جو ہے تعلیم نہیں ہوتی، تو اس طریقے سے وہ نبی کے شان میں گستاخیاں کرتے ہیں. تو جو سارے اشکالات ہوتے ہیں وہ دفع ہوئے اس کتاب کے ذریعے سے. جو اعتراضات ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے اوپر سے، آپ کے ازدواج زندگی کے اوپر سے جو اعتراضات وغیرہ آئے دن لوگ کرتے رہتے ہیں، وہ سارے اشکالات کا دفع جو ہے اس کتاب کے ذریعے سے کر دے گیا. اور بہت ہی اچھی ڈھنگ سے اس کمپٹیشن میں جو ہے کہنا چاہیے، اس کو ہم نے دل خیر مقدم بھی کرتے ہیں، اور ہم اس سے اچھی طریقے سے استقبال بھی کرتے ہیں، اور ہم شکر گزار ہیں، تہ دل سے شکر گزار ہیں اس رحمان فاؤنڈیشن کا. میں نے جو ہے اپنی جو ہے 10th تک کی پڑھائی حجاب کے ساتھ ہی الحمدللہ کلیئر کی ہے، اور امتحانات وغیرہ بھی میں نے اسی طریقے سے حجاب میں رہ کر بھی دیا ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی طریقے کی رکاوٹ بن سکتا ہے، کیونکہ ہماری صحابیات نے بھی بہت بڑے بڑے کردار ادا کیے ہیں، ہے نا. اور کیا کہتے ہیں، جو سائنس ہے، طب ہے، تعلیم و ترقی کے دور میں، کسی بھی دور میں آج جو ہے پردہ کرنے والی خواتین بھی جو ہیں، وہ پردہ کرنے کے بعد، حجاب لینے کے بعد بھی تعلیم حاصل کر کے جو ہے وہ علمی میدان میں، سیاسی میدان میں، چاہے وہ کیسا بھی میدان، اس میں آگے بڑھ سکتی ہیں، کامیابی حاصل کر سکتی ہیں. کسی بھی طریقے کی رکاوٹ نہیں بنتا حجاب تعلیم و تربیت حاصل کرنے میں. جی، میرا نام عائشہ تنویر باغوان ہے. آج جو سیرت کوئز کا انتخاب کیا گیا، الحمدللہ یہ پیپر دے کے مجھے بہت ہی اچھا فیل ہو رہا ہے، اور میرا یہ کہنا ہے کہ ایسا کوئز کمپٹیشن ایک بار پھر ہونا چاہیے. اس مقابلے کے لیے ہمیں جو کتاب فراہم کی گئی تھی، احوال محب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے ہمیں بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملی، جیسے کہ صحابہ کرام نے جس طرح دین کی راہ میں قربانیاں دی، ہمیں بھی اسی طرح دین کو پھیلانا چاہیے. اور اس سے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں پتہ چلتا ہے. ہمارا مطلب اسلام اس بات کی چھوٹ دیتا ہے کہ اسلام میں خواتین کو شادی کے بعد بھی تعلیم حاصل کرنا چاہیے پردے میں رہ کر. اسلام عورت کو عزت اور احترام فراہم کرتا ہے، عورت پردے میں رہ کر بھی تعلیم حاصل کرتی ہے. الحمدللہ میں نے اپنی 11ویں جماعت کی تعلیم بھی پردے میں رہ کر حاصل کی ہے. Firstly, my experience was great in here. The conductance of the exam environment was very nice. There was no inconvenience in the conductance. The paper went smoothly, and the exam sheet was good. It was not too hard, neither too hard nor too easy.
and my mates, the mates, all the peers who were with me giving the exams, their experience was also very good. Their papers also went very nice, and they all are very eager for the results. That book that was given to us, it is very fruitful for the students, and proved very fruitful in this exam, because the first page of the book was stated. The name itself was Aao Bane Muhabbe Rasool. So it itself gives very knowledge that come we will become the lover of our prophet. So the first page is very vast in its title only. So inside knowledge would be how vast we can think of it from the title only. So the all the inside of the book, all the content it held, it's not up to the exam point of view only. The student can take it all over their life and can work upon it and become a true lover of our prophet. मेरा नाम साहिदा मुस्तफ़ा शीरीन इकबाल है और मैं मेरी तालीमी दरख्वास्त JT गर्ल्स हाई स्कूल एंड सीनियर कॉलेज से और मैं 12th साइंस की स्टूडेंट हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सबसे पहले मैं हज़रत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नौमानी साहब की शुक्रगुज़ार हूँ, जिसने एक बेहतरीन ज़रिया नेकी का काम किया और उम्मत में एक बेहतरीन सीरत के अखलाक को परवान चढ़ाया और मुसलमानों की ज़िंदगी में एक नई रोशनी को फराहम किया, जिसके ज़रिए हम दीनी व अखलाकी तालीम से जुड़ सके और इस किताब आओ बने मुहब्बे रसूल से हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को अपने सीनों में परवान चढ़ा सकें। इसीलिए मुझ पर एक शेर याद आता है, मैं रईस हूँ न अमीर हूँ न मैं बादशाह न वज़ीर हूँ, दर मुस्तफ़ा है मेरी सल्तनत, दर मुस्तफ़ा है मेरी सल्तनत, इस सल्तनत की मैं फ़कीर हूँ। और इस किताब से मुझको सबसे बड़ा फ़ायदा ये मिला कि मेरे सीनों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और ज़्यादा बढ़ गई और मेरी ज़िंदगी में मेरे अखलाक में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ और मैं इस बात पर बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमारे स्कूलों में भी इस चीज़ को इस काम को भी परवान चढ़ाया गया ताकि हमारी अखलाकी कदरें को बढ़ाया जा सके। और हमारी JT गर्ल्स हाई स्कूल ये दुनिया का एक अहम इदारा है जो दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम दोनों को अपने जानिब गामजन करता है और अपने वहाँ पर हासिल करने वाले तालिबात को अखलाकी कदरों में इजाफा करता है और असरी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम और सकाफती तालीम में भी इजाफा करता है। और मैं इस किताब के मुतालिक ये कहूँगी कि इस किताब से हम सबको बहुत ज़्यादा मुफाद हुआ और आइंदा भी ये किताब को परवान चढ़ाना है और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इम्तिहान पढ़कर इससे इम्तिहान दिया जाए, बल्कि हमें इम्तिहान का सोचकर नहीं पढ़ना है, बल्कि हमें आओ बने मुहब्बे रसूल ये सोचकर इस किताब को पढ़ना है और इसको फॉरवर्ड करना है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो ये कि वाक़अतन ये जो प्रोग्राम था ये ऑर्गेनाइज़र्स काबिल मुबारकबाद हैं, जिन्होंने जो सबसे बुनियादी बात है अक़ायद के ताल्लुक़ से कि बच्चों के अंदर अपने हबीब की सीरत मुबारका किस तरीके से मुंतकिल हो और सीरत के मुख्तलिफ़ पहलू किस तरीके से उजागर हो जाएं, इसके ताल्लुक़ से इन्होंने बहुत अच्छा एक ऐसा मुकाबले का इनेकाद किया कि जिसकी तैयारी के अंदर ही वो ख़ुद ब खुद न सिर्फ ये कि बाखबर हो जाएंगी बल्कि इसके ज़रिए से वो इस काबिल भी हो जाएंगे कि अपने हबीब के उसवे को अपनाए, जो कि हम लोगों के लिए दोनों जहाँ के लिए श्योर इट इज़ अ वे ऑफ व्हाट इंटायर सक्सेस, इटर्नल सक्सेस। और यहाँ पर बच्चों के अंदर जो जोश खरोश पाया गया तो ये वो भी काबिल मुबारकबाद है और यकीनन ये इस वजह से हुआ कि इनके ऑर्गेनाइज़र्स ने जो मेहनत की पूरे मालेगांव में कि जो मुतवक्के तादाद थी कि नियर अबाउट 1200 to 1400 दैट वाज सफिशिएंट बट एग्जैक्टली इट रीच्ड डायरेक्टली नियर अबाउट टू डबल ऑफ इट कि 2800 के आसपास हुए। तो इसका मतलब ये है कि इन लोगों की मेहनत और बच्चों के अंदर भी जो शगफ़ था ये भी लायक तहसीन और काबिल मुबारकबाद है। मैं इंतज़ामिया का इस ताल्लुक़ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी इस किस्म के ऐसे प्रोग्राम हों जो सीरत मुबारका को अख़ज़ करके और उसके ऊपर अमल करके न सिर्फ ये कि अपनी सोसाइटी के अंदर बल्कि अपने मुल्क की भी बेहतरी और स्ट्रेंथन करने के लिए
कोशिश और कोशा रहेंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। आज मोरखा 15 दिसंबर हमने एक प्रोग्राम अरेंज किया था रहमानी फाउंडेशन की जानिब से, जिसमें अल्लाह ताला की तरफ से हमें कामयाबी और कामरानी नसीब हुई। बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से पेपर दिया, काफ़ी नज़्म व ज़ब्त था, और मैं चाहती हूँ इंशाल्लाह आइंदा भी इसी तरह के प्रोग्राम होते रहें, ताकि बच्चों में हिम्मत बढ़े और दीन के बारे में उन्हें मालूमात मिलती रहे कि किस तरीके से होना चाहिए, और उनके अंदर हौसला अफजाई हो और वो आगे भी मुकाबला जाती इम्तिहानों में हिस्सा लें। और हम लोगों की जो उम्मीद थी कि हम लोगों का टारगेट था कि 1000 से 1200 लोग आएंगे, लेकिन अल्लाह का फजल हुआ कि 2700 के करीब तलबा और तालबात यहाँ पर आए। हम इसमें सबसे पहले तो तमाम स्कूल के जो असातिज़ा इकराम है, तमाम स्कूल के और तमाम मदारिस वालों के बेपनाह शुक्रगुज़ार हैं। उन्होंने हम लोगों को इतना बेहतरीन ताउन किया। उसी के साथ हम आप यूट्यूबर्स जितने भी हैं, न्यूज़ वाले, हम सब उनका भी बेपनाह शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने भी बेहतरीन हम लोग कवरेज दिया। उसी के साथ अब एक चीज़ और है कि 12 जनवरी बरोज़ इतवार को अब इसके इनामात की तकसीम रहेगी, तो इंशाल्लाह वहाँ पर भी तमाम लोगों से शिरकत की दरख्वास्त रहेगी। और इस चीज़ को सीरत क्विज़ कंपटीशन के हम लोगों को अक्सर तलबा और तालबात ने कहा कि आप इसको हर साल करिए, तो इंशाल्लाह हम लोग इरादा करते हैं कि इंशाल्लाह इस चीज़ को हम लोग हर साल इंशाल्लाह करने की कोशिश करेंगे और इसको और अच्छे से बेहतर तरीके से करने की कोशिश करेंगे। आखिर में हम अल्लाह ताला के बेपनाह शुक्रगुज़ार हैं। इसी के साथ इस मालेगांव हाई स्कूल के जो चेयरमैन हैं, हेड मास्टर्स हैं और जो असातिज़ा किराम हैं, इन्होंने हम लोगों को बहुत कोऑपरेट किया। उन्होंने बाकायदा हम लोगों को जगह दी, फिर उसके बाद असातिज़ा ने यहाँ पर बहुत अच्छी मेहनतें की, और इसी के साथ और भी तमाम स्कूलों के असातिज़ा और मुअल्लिमात और उलमाए किराम ने बहुत इसमें सपोर्ट किया। हम तमाम ही लोगों का हम लोग बेपनाह शुक्रगुज़ार। किताबें जो किताब के ज़रिए से एग्ज़ाम लिया गया, ये किताबें अवेलेबल हैं बुक स्टॉल्स के ऊपर। जिन लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं भी किया उनके लिए भी ये किताब फ़ायदेमंद है। हम दरख्वास्त करेंगे सरपरस्त हजरात से कि ये किताबें आप लें और अभी से पढ़ाई शुरू कर दें। आइंदा आने वाले साल में भी एग्ज़ाम होगा। इन लोगों ने यहाँ बहुत कुछ सीखा है और बहुत कुछ हासिल किया है यहाँ पे सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से। और इन्होंने ये पैगाम भी दिया है कि इस्लाम जो है ख़ास तौर से ख़वातीन को तालीम हासिल करने से बिल्कुल नहीं रोकता है, बल्कि उन्हें और ज़्यादा बेहतर रहनुमाई फ़राहम करता है, जिससे वो अपनी ज़िंदगी में बेहतर तरीके से कामयाबी हासिल कर सकती हैं। मैं आपके साथ नुमान अंसारी फिर मिलूँगा किसी और न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।